جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آج تک ہم بھی کہتے رہے ہیں اپنے نام کا وفق ڈھونڈو، اسی کے مطابق کرو، لیکن یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی کہ یہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ابجد کے اعتبار سے اپنے نام کے اعداد لے کر اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے جو بھی نام لے لیا جائے اس کے نام کے موافق اعداد ہوں اس کے، تو وہی اس شخص کے لیے اسم اعظم ہے۔ وہ بار بار اس کو پڑھے، اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس کو ذکر کرے، اللہ پاک اس کے لیے اسم اعظم بنا دیں گے، جو کچھ مانگے گا اس کو عطا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین، وصل علی من ارسلته رحمة للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اکثر اکابرین اس بات کے قائل ہیں اور قرآن و حدیث سے انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ ایسے ہیں جن کے وسیلے سے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک ضرور اس کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا فرمان ہے۔ اقوال مختلف ہیں، بعض اکابرین نے کس نام کے بارے میں کہا، کسی نے کسی اور نام کے بارے میں کہا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورۃ حدید کی ابتدائی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اگر وہ بدبخت بھی ہوگا تو خوش نصیب ہو جائے گا، وہ شقی اور محروم نہیں رہے گا۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے، اکابرین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو تسویہ بین الاسماء کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے مبارک نام ہیں یہ سب برابر ہیں، ان ناموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اس عظیم ذات کے سب نام عظیم ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ تسویہ بین الاسماء کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض نام اللہ کے بعض ناموں پر فوقیت رکھتے ہیں، ایک نام اللہ کے دوسرے نام پر فوقیت رکھتا ہے۔ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں، انہوں نے مختلف روایات پیش کی ہیں کہ دیکھو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک بدوی اور اعرابی کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھتا ہے اور اللہ پاک کے کچھ ناموں کی برکت سے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ کا ایسا نام لیا ہے کہ اگر اب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مانگے تو اس کو عطا ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا اس میں اعظم کا ایک مقام ہے، ایک نام ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہ لیا جائے تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو یہ بطور استدلال کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم صورت کے بارے میں پوچھا، اعظم آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اے ابی بتلائیے قرآن مقدس کی اعظم آیت کون سی ہے؟ اگر ساری ہی آیات، سارا ہی قرآن عظیم ہے تو وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ جس آیت کو اٹھا لیجئے وہی عظیم ہے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح آیات اعظم ہیں اسی طرح اسماء میں سے کچھ اسماء بھی اعظم ہیں، تسویہ بین الاسماء نہیں ہے، سارے اللہ کے اسماء مبارکہ برابر نہیں ہیں، عظیم سارے نام ہیں، کچھ نام اعظم بھی ہیں، کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو لے کر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ پاک اس کو کتاب کا علم عطا فرمائے، علمہ التاویل، تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ انہوں نے سورۃ آل عمران کے شروع کی آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہی آیات اسم اعظم ہیں، ان کے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں ان آیات مبارکہ کو اسم اعظم کا مقام دیا گیا۔ اور بعض اکابر نے یوں بھی لکھا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح ان کو ملا کر پڑھا جائے تو یہی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ پاک نے جس طرح مبارک ساعت کو چھپا کر رکھا ہے، ایک ساعت ہے گھڑی، جمعے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے روز ایک ساعت ایسی ہے، اگر اسی ساعت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسی ساعت کے متعلق مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہے، بعض کہتے ہیں تہجد کے ٹائم ہے، بعض کہتے ہیں اشراق کے ٹائم ہے، بعض کہتے ہیں چاشت کے ٹائم ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جب خطبہ ہوتا ہے، دو خطبوں کے درمیان کا وقت جو ہے، جو تھوڑی سی دیر امام بیٹھتا ہے، وہی ساعت مقبولہ ہے، اسی ساعت میں جو مانگ لیا جائے تو قبول ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد ہے، مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب کے قریب۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، جس طرح اللہ عز و جل نے اسی ساعت کو متعین نہیں فرمایا، چھپا کر رکھا ہے کہ میری رحمت کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اسی طرح لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے متعین نہیں فرمایا، اس کو چھپا کر رکھا ہے کہ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہے اسم اعظم کو بھی متعین نہیں کیا گیا، اس کو بھی اپنے مبارک ناموں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، جو بھی اس کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اسی کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جو اس کی جستجو میں رہے گا۔ اسی لیے اکابرین نے کسی نے کس نام کے بارے میں فرمایا، کسی نے کس نام کے بارے میں، بعض حضرات نے لکھا ہے، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ یہی اسم اعظم ہے، اور بعض نے فرمایا اللہ الہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا سریع اسم اعظم ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، تو یا سریع کو اسم اعظم قرار دیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا اللہ، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اسم اعظم ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے علیاذ باللہ، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس نے کہا ہو میں اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنے اس نام کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ کسی نے اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ تو کہا ہے، لیکن اللہ نہیں کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے اس اعظم نام کی، یہ ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ نے اپنے اس اعظم نام کو ان سے چھپا کر رکھا ہے، ان کو دعوے کی بھی طاقت نہیں دی کہ کوئی اس کا دعویٰ کر لے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو بہرحال یہ، اور علماء نے لکھا ہے جو ہاروت اور ماروت تشریف لائے تھے زمین پر، اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، فرمایا جاؤ تم زمین پر، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، ان کے معاملات اور ان کو جادو اور معجزے میں فرق بتلاتے تھے۔ اس کے بعد جب شام کا وقت ہوتا تھا تو وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد اللہ کا اسم اعظم، وہ مبارک نام لیتے، آسمانوں پر چلے جاتے تھے، پھر وہی نام لیتے اور زمین پر آ جاتے۔ اس طرح ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسی اسم اعظم کی برکت سے وہ اوپر کو بھی جاتے تھے، نیچے بھی آتے تھے۔ اسی طرح فرمایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بلعم باعور تھا، بلعم بن باعورہ بہت بڑا ولی اللہ تھا اور اپنی ناشکری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا، اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ بلعم باعور کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس کو قید کر کے میرے پاس لاؤ۔ بلعم باعور چھپ گئے اور وہ بسیار تلاش کے بعد، بہت زیادہ تلاش کیا، اس کو کوشش کی کہ وہ مل جائے۔
انجام کار اس کو پکڑ لیا، اس کو قید کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے تیرے پاس اسم اعظم ہے، تو جو کچھ بھی مانگے اور دعا کرے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے، واقعتاً حقیقت یہی ہے، اللہ نے مجھے اپنا مبارک نام مرحمت فرمایا، اور جب کبھی بھی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہوں، کچھ مانگتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں، کسی کے متعلق کچھ کہتا ہوں، تو وہ نام لے کے کہتا ہوں، کام ہو جاتا ہے، وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اب یہ کرو کہ ایک خوبصورت بیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ فوراً میرے لیے پیدا ہو جائے۔ اس نے فوراً اللہ کا نام لیا، اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وقت بیل پیدا ہو گیا، اور بیل سے وہ بادشاہ محبت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کے کان میں کچھ کہا، بلعام باعور نے کوئی بات کی، وہ وہیں مر کر گر پڑا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، تو جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے، ان پر مظالم ڈھا رہا ہے، کتنی معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے اور عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے، ہمارے جنگجو نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں باز آ جا، ورنہ میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تیرا بھی یہی حال ہوگا جو بیل کا ہوا ہے، اللہ پاک تجھے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو وہ اس ظلم سے باز آ گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی آیات مرحمت فرمائی تھی، اس کو ہم نے اپنے نام عطا کیے تھے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جب اس نے ناشکری کی ہم نے اپنے اسماء اس سے چھین لیے، یعنی اب اسماء تھے بھی لیکن اس کی زبان کا اثر اللہ نے زائل کر دیا، تاثیر ختم ہو گئی۔ اسی کو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہر ایک آدمی اللہ کا اسم اعظم لے سکتا ہے، اپنے نام کے مطابق اسم اعظم پڑھ سکتا ہے۔ بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا 99 نام ہے، اللہ کے 100 اسماء پورے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کام ہو جائے گا، یہی اسم اعظم ہے۔ جس نے یہی معمول بنا لیا، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود، ترمذی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسماء مبارکہ، یہ جو 99 نام ہے، جس کے سینے میں موجود ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب وہ 100 اسماء کو پورا کر لیتا ہے تو روزانہ کا اگر اس کا معمول ہے تو یہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آج تک ہم بھی کہتے رہے ہیں اپنے نام کا وفق ڈھونڈو، اسی کے مطابق کرو، لیکن یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی کہ یہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ العیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے۔ کچھ ایسے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ابن عربی نبوت کا دعویٰ کر لے تو لوگ نبی مان لیں گے، لیکن انہوں نے فرمایا عہد وفا باندھنے والے صدیق جیسے وفادار نہیں ہو سکتے، جھوٹ بولتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارا صد افتخار ہے، فخر ہے اس بات میں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابجد کے اعتبار سے اپنے نام کے اعداد لے کر اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے جو بھی نام لے لیا جائے اس کے نام کے موافق اعداد ہوں اس کے، تو وہی اس شخص کے لیے اسم اعظم ہے۔ وہ بار بار اس کو پڑھے، اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس کو ذکر کرے، اللہ پاک اس کے لیے اسم اعظم بنا دیں گے، جو کچھ مانگے گا اس کو عطا ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا، علماء نے لکھا ہے کتاب کے علم سے مراد اسم اعظم کا علم ہے، اس کو اللہ نے اپنے مبارک نام کا علم مرحمت فرمایا تھا۔
تو بہرحال یہ اسم اعظم جس کو مل گیا اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ پاک نے مرحمت فرما دی۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حروف مقطعات اس کی ایک مکمل بحث ہے۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہیں، قرآن مقدس کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ جس کو آ گیا، علماء نے لکھا ہے وہی اسم اعظم اس کو مل گیا۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، فرمایا ان کو ملا کر جو پڑھ لیتا ہے، جس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ آ گیا، وہ یوں سمجھ لے کہ مجھے اللہ نے اسم اعظم مرحمت فرما دیا ہے، اسم اعظم نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے مختلف ارشادات و فرمودات ہیں اسم اعظم کے متعلق۔ ایک تو وہی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ایک یہ بھی قول ہے حضرت کا کہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو بہرحال ان تمام اسماء کو ملا کر اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اور شرف قبولیت مرحمت فرما کر اس کے تمام امور اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جو پہلی 3 آیات ہیں کس کی؟ سورۃ آل عمران کی، اگر آپ ایک ساتھ دونوں صورتوں کو اکٹھے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مبارک نام جس کو اسم اعظم کا ملا ہے مقام، وہ انہی 2 صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی سورۃ الف لام میم یعنی سورۃ بقرہ وہ بھی اور اسی طرح سورۃ آل عمران ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس کی پہلی 3 آیات سورۃ آل عمران کی اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دشمن کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں، نظر بد سے محفوظ فرماتے ہیں، اس پر سحر کا اثر ہے تو باطل ہو جاتا ہے، اور اپنے معصوم بچوں کا علاج اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی ان آیات بینات کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھتا ہے تو پروردگار عالم ہر قسم کے شر سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں، دشمنوں پر اس کو غلبہ مرحمت ہوتا ہے، ہمیشہ دشمن اس سے مغلوب رہیں گے، وہ دشمنوں پہ غالب رہے گا۔ اللہ پاک نے اس طرح کی تاثیر رکھی ہے ان آیات بینات میں۔ تو بہرحال اسم اعظم ایک مقرر نام ہے، متعین نام ہے جن کو بزرگوں نے بیان فرمایا، اور ایک ساتھ بھی اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان اسماء مبارکہ کا عامل بن جائے، روز مرہ کے اعتبار سے ان کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں جیسے اپنے ان بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں جن کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، یعنی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے معاملات اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں۔ کسی کے لیے بھلائی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھلائی مرحمت فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں چند ایک شرائط لکھے ہیں۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے جو جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہیں بھی کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، اللہ پاک اس کی تاثیر چھین لیتے ہیں، ان کے پاس وہ اثر نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے پاس اسم اعظم ہوگا وہ منکسر المزاج ہوگا، اس کے اندر فروتنی ہوگی، اس کے اندر انتہائی عاجزی اور انکساری ہوگی، انانیت کے دعوے اس کے اندر نہیں ہوں گے، اور اپنے اندر مغروریت کے جذبات نہیں رکھے گا۔ وہ اللہ کی مخلوق سے اس کو بہت ہی محبت ہوگی، وہ کسی کا نقصان نہیں چاہے گا، ہر وقت لوگوں کی بھلائی ہی کرتا رہے گا۔ جیسے حبیب نجار نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑا اعزاز مرحمت فرما دیا ہے، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا تو یہ بھی یہی زندگی اختیار کرتے تو آج اللہ پاک ان کو بھی وہ مقام مرحمت فرما دیتے۔ تو بہرحال وہی اسماء مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سارے اسماء بزرگوں نے بیان کر دیے ہیں، ایک ہی ساتھ ان کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد
لا الہ الا انت یا منان یا حنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا خیر الوارثین یا ارحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا اللہ یا الہ یا اللہ یا اللہ یا علیم یا عالم یا سمیع یا علیم یا حکیم یا مالک یا ملک یا سلام یا حق یا قائم یا محصی یا معطی یا مانع یا محیی یا مقسط یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا رب یا رب یا رب یا رب 4 مرتبہ یا وہاب یا غفار یا قریب لا الہ الا انت سبحانک انت حسبی و نعم الوکیل۔ یہ اسماء مبارکہ مختلف اقوال میں بعض بزرگوں نے کس نام کے بارے میں کہا، بعض نے کس بارے میں کہا، تو انہوں نے بزرگوں نے یہ تمام اسماء مبارکہ یکجا جمع کر دیے، فرمایا ان سب کو پڑھ لو، یہی اسم اعظم، ان کے اندر کوئی نام تو ہوگا جو اللہ کا مبارک نام ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور فوائد حاصل کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔